رات میں سید عبدالرزاق شاہ صاحب چشتی نظام یوسفی زیرہ میں کہ جن کی اتھک محنت سے، کوشش سے اور کاوش سے آج اس مقام پر بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین کہ جو حاجی محمد قاسم چند صاحب اور جتنے بھی احباب و اصحاب جنہوں نے اس زمین کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے اور دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اراکین ہیں ساتھ دیتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، قدم درم سکنے، اللہ پاک ان کے ایک ایک روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو عظیم اور اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آواز مکان اصل خطاب تو قبلہ مفتی صاحب کا ہے، میں صرف ایک سبق سنانے کے لیے، جب تک قبلہ نہیں آتے تب تک آپ کی سماعتوں کی نظر چند الفاظ کروں گا۔ آقا علیہ السلام آپ کے اور میرے پیارے نبی، حضور کی عظمت و شان اور آپ کا مقام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ میری ربوبیت کے ساتھ محمد عربی کی رسالت پر بھی ایمان لاؤ۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ پاک تو رب ہے، تجھے تو ماننا ہے، لیکن محمد عربی کی رسالت کیسے؟ میں بھی تیرا نبی ہوں، محمد بھی تیرا نبی ہوگا، میرے پاس قرآن ہے، محمد کے پاس قرآن ہوگا، میری بھی امت ہے، محمد کی بھی امت ہوگی، پھر مجھ میں اور محمد میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو نہیں جانتا تیرے اور محمد میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ فرق یہ ہے کہ تو کلیم اللہ ہے اور محمد حبیب اللہ ہے، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، تو نے بارہا دعا مانگی اللہ پاک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب کیا کیا، لیکن میں کہوں لن ترانی ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور میرے محبوب کی شان اور مقام یہ ہے کہ میرے محبوب اپنے گھر میں آرام فرما رہا ہوں، اور میں جبرائیل کو بھیج کر اپنے محبوب کو بلاؤں اپنا دیدار عطا فرماؤں۔ فرمایا موسیٰ سن لے، اگر محمد اس کی امت کو پیدا نہ کرتا، نہ چاند پیدا کرتا، نہ سورج پیدا کرتا، نہ ستارے پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، ارے اے موسیٰ اگر تجھے بھی پیدا کیا ہے تو محمد عربی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، وہ عظیم اور کریم نبی ہے۔ اب آئیوں کا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی صرافہ کلام پیش کرتا ہے احباب درود نہیں پڑھتے، ادب سے بات کروں گا، شعر سنیے گا اور میرے مطلب تک آپ پہنچ جائیں گے۔ ادب سے بات کروں گا، حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، اور نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ آقا علیہ السلام پر درود و سلام، اور مجھے شعر یاد آ رہا حضرت مظفر وارثی کا، وہ کہتا ہے اس کے سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، عقیدے کا شعر ہے کہ سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، پکارو ان کو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ حضرت مولانا فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ ایک جانور پیدا فرمایا، بڑے غور سے بات کو سنیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ درود کیوں پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک جانور پیدا فرمایا، ایک پرندہ پیدا فرمایا، پرندہ پیدا فرمایا، اور وہ پرندہ اتنا بڑا ہے سائز میں،
کہ جب اللہ پاک نے اس پرندے کو پیدا فرمایا تو اس کا جو سر ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک ہے، اور جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ تحت الثرا تک ہے، اور جب وہ اپنے دونوں پروں کو پھیلاتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام کائنات اس کے پروں میں ڈھانپ دی جاتی ہے، پروں میں آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک نے وہ جانور وہ پرندہ جو ہے وہ کیوں پیدا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں وہ پیدا اس لیے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آقا علیہ السلام پر ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے حضور پر، کیا پڑھتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک حکم دیتا ہے، اللہ پاک اس پرندے کو حکم دیتا ہے، وہ دریائے رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ زن ہونے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، پروں کو جھاڑتا ہے تو اتنے پر ہیں اس کے بڑے کے مشرق سے مغرب اس کے پروں میں جب آئے جاتے ہیں، پروں کو جھاڑتا ہے تو پروں سے پانی کے قطرے جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں۔ پانی کے قطرے اب وہ 10 20 50 سے ہو نہیں سکتے، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ لا تعداد ہوں گے۔ فرمایا جب وہ پانی کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، اللہ پاک ان پانی کے ہر ایک قطرے سے ایک فرشتے کو مبعوث فرماتا ہے، فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں فرشتے۔ فرشتے تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اب ضرورت کیا تھی اتنے اور فرشتے پیدا کرنے کی؟ فرمایا کہ جب حضور کا امتی حضور پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اللہ پاک حکم دیتا ہے فرشتوں جس نے میرے نبی پر ایک بار درود پڑھا اب تم قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگ جاؤ۔ کروڑوں فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو حضور پر درود پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ حضور پر درود پڑھا کریں۔ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ میرا موضوع کیونکہ آیت میں نے یہ نہیں پڑھی، اب وہ موضوع اس طرف جا رہا ہے، بس یہ بات کرتے رہو اپنے